بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ تاج محمد جان. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، ہارٹ ایشو جو ہے، وہ بے روزگاری ہے اور غربت. یہ دونوں ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، بے روزگاری اور غربت کا. ہم نے اپنے پچھلے 2-3 پروگرامز میں اس پہ کافی لوگوں کو معلومات دی ہیں، کچھ بتایا اپنے نوجوانوں کو جو روزگار کی جو اپورچونیٹیز ہیں اس حوالے سے. اس کا بڑا اچھا ہمیں رسپانس ملا ہے. دبئی سے، UAE سے جو نا کافی لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور اپریشیٹ کیا ہے شالان اینڈ GL کو کہ اس کے توسط سے وہ UAE گئے، وہاں پہ ان کو بڑی اچھی نوکری ملی اور انہوں نے UAE سے شالان اینڈ GL کے جو مینیجر ہیں اور CEO خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کیا ہے. عثمان صاحب ہیں مینیجر، ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اسی موضوع کو لے کے آگے چلتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جاب سیکیورٹی کا. بیرون ملک جاب سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں کینڈیڈیٹ جو ہیں خود وہ کیا کریں کہ ان کو پوری طرح اپنی جو جاب ہے اس کی سیکیورٹی مل سکے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر شالان اینڈ GL کے مینیجر عثمان صدیقی صاحب موجود ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنے انتہائی ٹائٹ شیڈیول میں سے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے. سب سے پہلے تو عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سافٹ سکلز جو ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا آپ کے دوسرے ٹیکنیکل سکلز، آپ کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں یا جو بھی کوئی مشینری ہے جس بھی شعبے میں جاتے ہیں وہاں پہ جو مشینری استعمال ہو رہی ہے اس کو چلانا، وہ آپ کا ایک سکل ہو گیا. لیکن ایک ہوتا ہے سافٹ سکل، آپ کے انٹرپرسنل یا پرسنل سکلز. اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ ایک اچھا مینیجر کیسے بنا جا سکتا ہے. آپ خود مینیجر ہیں، اور ایک اچھا ورکر جو ہے اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ جاب مارکیٹ میں جو اس کا امپلائر ہے اس کے لیے بھی وہ قابل قبول ہو اور انٹرنیشنل جاب مارکیٹ جو ہے اس میں اس کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ سکے. اس پہ اظہار خیال فرمائیں. ستی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دعوت دی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کچھ اخلاقی اقدار ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اخلاقی طور پہ ہم بہت زیادہ عدم برداشت ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. ہم برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، ہم بات نہیں سن سکتے. ہمارے اندر کسی قسم کا جو کانفلکٹ ہے ہم اس کے لیے ہم ترجیح دیتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے کانفلکٹ کے لیے ہم ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. ہر بار ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. سب سے پہلے آپ کو دونوں طرح کی سکلز لینی ہے. آپ کی ٹیکنیکل سکلز ہوں گی، آپ کو کمپیوٹر پہ کام آتا ہے، آپ کو انگلش سیکھنی ہے، ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، انگلش کے بغیر کہیں پہ بھی گزارا نہیں ہے. آپ کو وہ سیکھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جو بھی ایکسپرٹیز ہیں، آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں اس کی ایکسپرٹیز ہیں، جو بھی آپ کا پیشہ ہے اس پہ آپ نے کام کرنا ہے. اس میں اپنی محنت جو ہے اپنی جاری رکھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو اوپر لے کر جاتی ہیں، اور وہ اس کی عاجزی ہے. سب سے پہلے اس کی ایمانداری ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے جہاں پہ وہ جاب کر رہا ہے، جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسی شخص کو کہیں پہ بھی موقع ملتا ہے، تو آپ کے 2 سوال ہیں کہ ایک بہترین مینیجر کیسے بنا جا سکتا ہے، دوسرا آپ کا سوال تھا کہ ایک اچھا کولیگ یا اچھا امپلائی کیسے بنا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو میں مینیجر کی طرف آتا ہوں. دیکھیے، مینیجر ایک اچھی پوزیشن ہے، ایک اچھا عہدہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اگر اس نے دے دیا. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو فضل ہے اس نے مجھے عطا کیا ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے کسی بھی اچھی پوزیشن کے لیے مجھے رکھا جا سکتا تھا. میں اپنے آپ کو کبھی بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا. ایک اچھے مینیجر کو جب بھی کوئی بھی ایک انچارج بنایا جاتا ہے، اس کے اندر جو انسانیت کا جذبہ ہے وہ ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے. اس کو اپنے اوقات میں اور اپنی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کو اپنا کردار اور اخلاق اور لہجہ اور رویہ جو ہے اپنے دوستوں کے، اپنے کولیگز کے ساتھ، کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنی مینجمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ایک مناسب اور بہت بہترین رویہ رکھنا چاہیے اس کو. نہ کہ کسی قسم کا وہاں پہ اپنا دکھانا ہو. مطلب آج کل کے میں زیادہ تر مینجمنٹ کو اگر دیکھتا ہوں، مینیجرس کو دیکھتا ہوں، تو ان کو پروٹوکولز بہت زیادہ چاہیے. مطلب ان کو پروٹوکولز اس قسم کے چاہیے کہ ہر بندہ ان سے ڈرے، ہر بندہ ان سے بات کرنے سے کترائے.
کوئی بھی بات کا بتنگڑ بنا کر مینیجر کو مینیجر چاہتا یہ ہے تو عثمان صاحب سرکاری شعبے میں تو سر یہ میں چل پرائیویٹ سکتا ہے کی بات کروں میں کسی حد تک یہ چل سکتا ہے رویہ جو پرائیویٹ کی بھی بات کروں سر پرائیویٹ میں بھی کیا ہے کہ لوگوں کو جاب چاہیے, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اس بات کا, ایک عام ملازم, میں ملازم ہوں یہاں پہ, مجھے اس بات کا ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ میرا مینیجر کسی بھی ٹائم پہ مجھے جاب سے نکال دے گا. اسی ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو مینیجر رکھا گیا ہے, یعنی کہ میں اگر مینیجر ہوں, میرے پاس امپلائیز کام کر رہے ہیں یہاں پہ, تو ان کو اگر اسی بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ یار کسی بھی ٹائم پہ عثمان صاحب کا پتہ نہیں کیسا موڈ ہوگا اور کسی بات پہ آ کے مجھے یہ فارغ کر دیں گے, تو اسی ڈر کی وجہ سے وہ میری عزت تو کرتے ہیں ڈرتے ہوئے, لیکن دل سے وہ عزت نہیں کر سکتے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے سب سے پہلے اس کی اپنی بقا ہوتی ہے, اس کی اپنی عزت ہوتی ہے, اس کی اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی بھی ادارے کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں, کوئی بھی ایک ادارہ دیکھ لیں, کوئی بھی ایک کمپنی دیکھ لیں, ایک انسٹیٹیوٹ دیکھ لیں, اس کی ترقی کا سب سے بڑا راز ہوتا ہے کہ اس کے مخلص امپلائیز ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے عثمان صاحب. یہ جو ہمارے بانی پاکستان بابا قوم جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے رہنما اصول دیے ہیں, امانت, دیانت, صداقت. تو اس حوالے سے جو ہے یہ امپلائی, جیسے آپ سے میں نے سوال کیا تھا, پوچھا تھا, آپ بتا بھی رہے ہیں کہ مینیجر جو ہے اس میں کون کون سی کوالٹی, یہ کوالٹیز تو بیسیکلی بہت اہمیت کی, اخلاقی اقدار کو بلند رکھے, اخلاقی اقدار, بالکل صحیح ہے. تو اسی طرح جو نا جو نیچے آپ کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ہمارا مینیجر اتنا اچھا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کام کرتا ہے, ہمارے برابری میں رہتا ہے, جی ہاں, اپنے آپ نہیں دکھاتا, کسی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی, کام سکھانا, ڈسپلن مینٹین رکھنا, اس کے لیے چھوٹی موٹی ڈانٹ ڈپٹ چلتی رہتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو غلطی کرتے ہوئے پائے تو اس کو ذلیل کر دے, یا کسی کے سامنے اس کی عزت نفس مجروح ہو. ایسا کرنے سے اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کسی بھی فیلڈ میں, کوئی بھی بندہ ہے, میں ہوں, آپ ہیں, یا کوئی بھی ورکر ہے, وہ اس کی جو نا کوالیفیکیشن جو ہے, اس کی مہارت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, لیکن اس میں اپنے یہ انٹرپرسنل سکلز, سافٹ سکلز, سچائی, امانت, دیانت, کام کے ساتھ مخلصی, یہ اگر نہیں ہے تو کیا آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اس کی وہ جو مہارت ہے وہ زیرو ہے؟ سر اس کا تو وہ مائنس میں چلا گیا نا. اس کی بیسکلی جو ریکوائرمنٹ ہے, مخلصی کسی بھی ادارے کے ساتھ شرط اول ہے. اگر کسی ادارے کے ساتھ میں مخلص ہی نہیں ہوں, میری محبتیں, میری وفائیں اور میری وفاداری اور میری مخلصی اگر ادارے کے ساتھ نہیں ہے تو ادارہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور میرے یہ جہاں پہ جو مجھے مقام ملا ہوا ہے وہ چند دنوں کا ہوگا, وہ چاہے میں کوئی بھی امپلائی ہوں. ایز اے امپلائی, جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ ایز اے امپلائی کون سی ایسی خوبیاں ہیں, امپلائیز کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ توقعات نہ کریں. ہم امپلائیز کو میں نے یہاں پہ بہت زیادہ دیکھا ہوا ہے کہ ان کی پرفارمنس جیسی رہی ہو, پرفارمنس جتنی بھی جیسی بھی رہی ہو, بہت مناسب سی بھی ہو, لیکن توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ بھی دیا جائے, ہمیں یہ بھی مہیا کیا جائے, ہمارے یہ بھی نخرے اٹھائے جائیں, فلاں کیا جائے. یہ میں نے پاکستان میں بہت زیادہ دیکھا ہوا ہے. اس لیے توقعات نہیں رکھنی چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بے روزگاری کے اس دور میں جہاں پہ غربت اور بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اس دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پوزیشن دی ہوئی ہے, ایک روزگار کا ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے, ذریعہ آمدن آپ کو ملا ہوا ہے. اس کی قدر کرتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ ایمانداری سے اور مخلصی سے جتنا وقت درکار ہے اس سے ہمیشہ ابو جائیں, اس سے ہمیشہ اوپر جائیں, زیادہ وقت دیں, زیادہ محنت کریں, اور اس محنت کے نتیجے میں جو آپ کو مینجمنٹ کی طرف سے ریوارڈ مل رہا ہے یا ریگارڈ مل رہا ہے, جو آپ کو بونسز مل رہے ہیں یا بینیفٹس مل رہے ہیں, ان پہ آپ ان کو شکرانہ ان کا ادا کریں, انسٹیڈ کہ کسی بھی بات پہ آ کر کہ آپ مینجمنٹ کے ساتھ یا ایچ آر کے ساتھ کسی بھی قسم کے کانفلکٹ میں چلے جائیں کہ جی میں نے اتنی زیادہ پرفارمنس کی ہے, مجھے کم ملا ہے. تو یہ ناشکری جو ہے بیسیکلی ہر انسان کی فطرت میں ہے. یہ تو ایکسپیکٹ کرنا ہی نہیں چاہیے عثمان صاحب. بالکل, آپ اپنی جاب پہ جو پوری امانت, دیانت, صداقت کے ساتھ, تندہی کے ساتھ کام کریں, اور اس کے بدلے میں آپ اپنے امپلائر سے کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ مجھے کچھ ریٹرن کرے گا, بلکہ اس کی یہ ریٹرن جو نا آپ کو قدرت کی طرف سے ملے گا. اچھا, میں ایک اور جو نا سننا, سنانا اور سمجھنا, یہ بھی ایک بڑا سکل ہے. بالکل صحیح سر. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سننے کے لیے جو میری بات کا جو پہلا جزو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے اندر عدم برداشت بہت زیادہ ہے. وہ یہی اسی بات کی تصدیق ہے کہ ہم سننے کے لیے خود کو قائل ہی نہیں کر پاتے. نہیں, میں دوسرے والے سے مثلا آپ نے جو سنا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے بولا ہے. وہ تھوڑی سی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے, میں نے جو بولا ہے ایگزیکٹلی آپ نے وہ سمجھا نہیں ہے, یہ بھی ایک سکل ہے. اسی طرح سنانا, اپنی بات کسی کو سمجھانا, مناسب الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنا, پھر اس کو سمجھنا, سمجھ کے عمل کرنا, اس حوالے سے میں پوچھ رہا تھا. سر میرے مطابق دنیا میں ایسا کوئی کام, کوئی ایسا کانفلکٹ, کوئی ایسا جھگڑا یا تناسب, کوئی بھی کچھ بھی ہو, ایسا کوئی کام نہیں ہے جو کمیونیکیشن سے حل نہ ہو سکتا ہو.
جو بات چیت سے حل نہ ہو سکتا. اور بڑی بڑی جنگیں ہیں دنیا میں لڑی گئی ہیں, وہ بات چیت سے حل ہوئی ہیں. بڑے بڑے مسائل ہیں دنیا میں ہوئے ہیں. اپنے گھر کے معاملات دیکھ لیں, آفس کے معاملات دیکھتے ہیں, ہر معاملہ جتنا بھی ہے, جو بھی معاملہ ہو, کوئی بھی کانفلکٹ ہے, وہ کمیونیکیشن سے حل کیا جا سکتا ہے. بالکل سنانا اور سننا اس کے لیے لازمی ہے کہ جس کو آپ سنا رہے ہیں, سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس کے معیار پہ لے کے جائیں, اس کی پوزیشن پہ لے کے جائیں, اس کے جوتوں میں اپنا پاؤں رکھیں, اس کو محسوس کریں کہ وہ محسوس کیا کر رہا ہے. اچھا عثمان صاحب, چونکہ ہمارے یہ وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے پروگرام کا, اور ہم اس پروگرام کو جو نا سم اپ کرنا چاہتے ہیں ود ان 5-10 منٹس, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ اوورسیز جو ورکرز ہیں پاکستان میں, ظاہر ہے یہاں پہ ہمارے رویے کچھ اور ہوتے ہیں آن جاب جو ہے وہاں بھی, گھر میں بھی, اور باہر چلتے پھرتے, لیکن جب یہاں سے آپ باہر چلے جاتے ہیں, کسی بھی ملک میں چلے جائیں, تو وہاں پہ آپ صرف پرسنل آپ کی حیثیت نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہاں پہ آپ اپنے ملک کے سفیر بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کیسے رویے اخلاقی حوالے سے آپ, ظاہر ہے کولیکٹیو ایک وہ ہوتی ہے, کمیونٹی ہوتی ہے, ورکرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کا اخلاق, کردار, اور ایک دوسرے سے بات چیت, سننا سنانا, جیسے پہلے آپ نے, تو یہ رویے کیسے ہونے چاہیے, کس طرح آپ اپنے آپ کو ایک اچھا ورکر, اچھا شہری, اچھا پاکستانی, اچھا مسلمان ثابت کر سکتے ہیں؟ جی بہتر. تاج صاحب دیکھیے, جو بھی شخص یہاں پہ سلان این جیل میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس آتے ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ ان کی فلائٹس بھی ہوتی ہیں, ان کو جب ان کا ویزا آ جاتا ہے اور ان کی فلائٹ ہوتی ہے, تو ہم پورے گروپ کی بریفنگ کرتے ہیں, اور ان کو باقاعدہ طور پہ یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. دبئی کا کلچر کے بارے میں بتایا جاتا ہے, یا کوئی بھی کنٹری ہو, کسی بھی ملک کے لیے اس کا کلچر بتایا جاتا ہے کہ یہ کلچر ہے اس کا. ہمارے یہاں پاکستان میں یہاں سے جب باہر جاتے ہیں لوگ, تو بہت سارے مسائل سے ان کا سامنا ہوتا ہے, لیکن ان کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ یہ مسائل آپ کو درپیش ہوں گے, اور ان کے اوپر آپ کا عمل کیا ہوگا, آپ کا ریاکشن کیا, رد عمل کیا ہوگا. تو ان کو چاہیے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں, ان کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کو رواداری ہو, برداشت آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور جو بھی بات آپ منوانا چاہتے ہیں, وہ تھرو کمیونیکیشن ایک بڑے اچھے لہجے سے, ریکویسٹو وے میں آپ درخواست کر دیں کہ سر یہ میرا مسئلہ ہے, آپ اس کا حل کیجیے. اگر کوئی مینجمنٹ کے, کوئی HR کے معاملات ہوں, پھر کولیگس کے ساتھ ہوں, کسی قسم کی بھی وہاں پہ ڈسکریمنیشن جو ہے, امتیازی سلوک, کسی کو حقیر جاننا, یا کسی کی قومیت پہ یا کسی کے مذہب کے اوپر بات کرنا, بہت ہی غلط بات ہے اور ناجائز اور نامناسب بات ہے, جو کہ ان کے قانونی طور پہ بھی ان کے لیے غیر قانونی کام ہے, اور اس کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں وہ لوگ. اس لیے ہمارے پاکستانیوں کو چاہیے کہ جہاں پہ جب جائیں, اپنا رویہ, اپنا کردار, اپنا اخلاق سب لوگوں کے ساتھ بلا امتیاز ایک جیسا رکھیں, اور سب کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں. بلکہ یہ ضروری ہے عثمان صاحب, اس میں یہ مینشن کروں گا کہ آپ کی اپنے شعبے میں, جو بھی شعبہ آپ کا, کمپیوٹر ہے, IT ہے, یا کچھ دیگر جو پیشہ ورانہ جہاں بھی ہیں آپ, وہاں پہ آپ کی جو پروفیشنل سکلز کی مہارت ہے, وہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی جتنا زیادہ میٹر کرتے ہیں آپ کے سافٹ سکلز, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار. امپلائر جو ہے وہ اس چیز سے زیادہ امپریس ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا بیہیویئر جو ہے نا وہ اختیار کرتے ہیں. تو عثمان صاحب, میں اسی کے ساتھ آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بڑا محدود تھا, تو انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں آپ کو زحمت دیں گے, امید ہے آپ پھر تشریف لائیں گے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.